بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، تذکیر و تانیث کا سبق گزشتہ کل ہم نے پڑھا۔ آج اسم کی باعتبار تعداد کتنی قسمیں ہیں اس کے متعلق ہم سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے۔ تثنیہ اور جمع کا سبق کتاب میں آ رہا ہے، تو کتاب میں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کتاب میں فصل الرابع، چوتھی فصل، المثنى اسم الحق بآخره الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على ان معه آخر مثله نحو رجلان ورجلين هذا في الصحيح۔ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کو ملحق کر دیا گیا ہو۔ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ملحق کر دیا گیا ہو۔ لیدل علی، تاکہ وہ دلالت کرے، ان معہ، کہ اس کے ساتھ اسی کے مثل دوسرا ہے، اسی کے مانند دوسرا ہے۔ نحو رجلان ورجلین، جیسے رجلان اور رجلین۔ تثنیہ اسم ہے، تثنیہ فعل بھی ہوتا ہے، تثنیہ اسم بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کہ فعل کو تثنیہ کیوں کہا جاتا ہے، باعتبار فاعل کے، اور اسم تو تثنیہ ہوتا ہی ہے۔ تو اب اسم ایسا، تثنیہ ایسا اسم الحق، اس کے آخر میں الحاق کر دیا گیا ہو، اس کے آخر میں ملحق کر دیا گیا ہو۔ الف، 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 الف اور نون مکسور، الف اور نون مکسور، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یعنی الف اور نون مکسور، جیسے رجلانی، تو یہ رجلن کا تثنیہ ہے، رجلانی رجلن کا تثنیہ ہے۔ تو اب دیکھیے آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا گیا تو رجلن سے رجلانی ہو گیا۔ یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح نون مکسور کا اضافہ کر دیا گیا ہو، الحاق کر دیا گیا ہو، جیسے رجلین، رجلن کا تثنیہ ہے، یا ما قبل مفتوح ہے اور نون مکسور ہے۔ تو یہ تثنیہ کی تعریف ہو گئی کہ وہ اسم الحق بآخره الف او یاء ما قبلها مفتوح ونون مكسورة ليدل على أن معه آخر مثله نحو رجلان ورجلين هذا في الصحيح، هذا في الصحيح، یہ اسم صحیح میں ہے، یہ اسم صحیح میں ہے۔ هذا في الصحيح، یہ اسم صحیح میں ہے۔ اس میں صحیح یعنی جو ہم نے اعراب کی بحث میں تعریف پڑھ چکے ہیں کہ صحیح نحو میں کسے کہتے ہیں، جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ تو اس میں صحیح ہو یا قائم مقام صحیح ہو، دونوں کا قاعدہ یہی ہے جو کتاب میں بیان کیا گیا کہ آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رجلن کا تثنیہ بنانے کے لیے صرف الف اور نون کا اضافہ کیا جائے گا، رجلانی یا رجلینی، دلون سے دلوانی، غبیون سے غبیانی، تو یہ اس میں صحیح میں ہے۔
اما المقصور بہرحال اس میں مقصور فإن كانت ألفه منقلبة عن واو وكان ثلاثيا رد إلى أصله كعصوان في عصا، وإن كانت عن ياء أو واو وهو أكثر من الثلاثي أو ليست منقلبة عن شيء تقلب ياء كرحيان في رحى وملحيان في ملحى وحباريان في حبارة وحبليان في حبلى۔ اب یہاں سے اس میں مقصور کا تثنیہ بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مقصور کا تثنیہ کس طرح بنایا جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، اما المقصور بہرحال اس میں مقصور میں فإن كانت ألفه منقلبة عن واو، پس اگر اس کا الف واو سے بدلا ہوا ہو، یعنی اس میں مقصور میں جو الف ہوتا ہے آخر میں الف مقصورہ وہ واو سے بدلا ہوا ہو، وکان ثلاثیا اور وہ اسم ثلاثی ہو یعنی سیرفی ہو، رد الی اصلہ تو اس کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، رد الی اصلہ اس کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، کعصوانی جیسے عصوانی فی عصا، عصا اس میں مقصور ہے، عصا اس میں مقصور ہے اور سے حرفی ہے، تین حرفی ہے اور اس کی اصل عصون یعنی واو ہے، واو الف سے بدلا ہوا ہے، واو الف سے بدلا ہوا ہے۔ اب جب تثنیہ بنانا ہے تو تثنیہ بنانے کے وقت الف نون کا اضافہ کریں گے اور جو الف مقصورہ ہے اس الف مقصورہ کو اس کی اپنی اصل حالت یعنی واو سے لوٹا دیا جائے گا۔ تو اما المقصور بہرحال اس میں مقصور فإن كانت ألفه منقلبة عن واو، بس اگر اس کا الف واو سے بدلا ہوا ہو، وكان ثلاثيا اور وہ ثلاثی ہو، رد إلى أصله تو اس کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، كعصوان في عصا جیسے عصوانی عصا میں، وإن كانت عن ياء أو واو اور اگر وہ یا سے یا واو سے بدلا ہوا ہو، اور اگر وہ یا سے یا واو سے بدلا ہوا ہو، وہ اکثر من الثلاثی اور وہ ثلاثی مزید فی ہو، وہ اکثر من الثلاثی اور وہ ثلاثی سے زائد ہو یعنی صرفی نہ ہو بلکہ ثلاثی مزید فی ہو، او لیست منقلبة عن شیء یا کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، یا کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، تقلب یا تو اس کو یا سے بدل دیا جائے گا، جیسے رحیانی فی رحا وملحیان فی ملحا وحباریان فی حبارا وحبلیان فی حبلا۔ اب یہاں آپ دیکھیے رحیان فی رحا، رحا کی اصل ہے رحیون، رحا کی اصل رحیون ہے اور یا کو الف سے بدل دیا گیا، الف مقصورہ ہو گیا تو ہو گیا راحا۔ اب اس کا جب تثنیہ بنانا ہے تو یا کو واپس لا لیا جائے گا، راحا سے یہ راحیانی، اس لیے کہ قاعدہ ہے اگر وہ یا سے یا واو سے بدلا ہوا، وَإِن كَانَتْ عَنْ يَاءٍ أَوْ وَاوٍ اگر وہ یا واو سے بدلا ہوا ہو اور ثلاثی مزید فی ہو یا کسی سے بدلا ہوا نہ ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو جیسے الف ہے تو الف کی صورت میں بھی یا سے بدل رہے ہیں، الف سے راحا، راحیون سے راحا چکی کے معنی میں آتا ہے، تو اب جب چکی کے معنی میں ہے اور یا سے بدلا ہوا ہے الف تو وہ الف تثنیہ میں واپس لوٹ کر آ جائے گا، جیسے راحیانی وہ یا سے بدل جائے گا، یا الف یا سے بدل دیا جائے گا، اس لیے کہ قاعدہ یا سے بدلا ہوا ہو تو تقلب یا سے بدل دیا جاتا ہے، چکی کے معنی میں آتا ہے۔ وَمُلْحَيَانِ یہ اصل ہونا چاہیے ملحا کی تثنیہ ملحیانی، اس کے معنی آتے ہیں تفریح گاہ، ملحا، تو ملحا میں اس کی اصل ہے لہون سے ملحون، واو کو الف سے بدلا گیا ہے، واو کو الف سے بدلا گیا ہے اور قاعدہ ہے اگر وہ الف واو سے یا سے بدلا ہوا ہو تو تثنیہ میں یا سے بدل دیا جاتا ہے، تو اب ملحا سے تثنیہ بنایا جائے گا ملحیانی، ملحیانی، وحباریانی فی حبارہ اور حبارہ اور حبلا یہ دونوں کسی سے بدلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یا سے یہ تو وہ یا رہیں گے، حباریانی
حبارہ میں. حبارہ کے معنی آتے ہیں سرخاب اور حبلہ کے معنی حامل عورت. تو حبارایانی یہ کسی سے بدلا ہوا نہیں ہے بلکہ اصلی ہے. تو حبارہ سے اب یہ حبارایانی یا سے بدل دیا جائے گا تسنیہ بنانے کے وقت, اور حبلہ بھی تسنیہ سے تسنیہ میں یا سے بدل دیا جائے گا حبلایانی. وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً تُثْبَتُ كَقُرَّاءَانِ فِي قُرَّاءٍ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيثِ تُقْلَبُ وَاوًا كَحَمْرَاوَانِ فِي حَمْرَاءُ وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ وَاوًا أَوْ يَاءً جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ كَكِسَاوَانِ وَكِسَاءَانِ. اور بہرحال اس میں ممدود میں اس میں مقصور میں تسنیہ کیسے بنایا جائے گا پڑھ لیے. اب بتا رہے اس میں ممدود کا تسنیہ بنانا ہو تو کیسے تسنیہ بنایا جاتا ہے. فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً پس اگر اس کا حمزہ اصلی ہو تو اس کو باقی رکھا جائے گا. جیسے قُرَّاءَانِ قُرَّاءٌ, قُرَّاءٌ واحد ہے, اب اس کا تسنیہ بنانا ہے تو قُرَّاءَانِ. اب یہاں جو الف ہے تو الف یہ حمزہ اس کا حمزہ جو ہے یہ اصلی ہے, اس کا حمزہ اصلی ہے. تو یہ قُرَّاءَانِ میں جو حمزہ ہے اس کو باقی رکھا جائے گا. وہ انکانت للتانیث اور اگر وہ تانیث کے لیے ہو تقلب واو تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا. جیسے حمراء اس لیے کہ اصل جو ہے وہ صرف حمر یعنی حامیم را یہ حروف اصلیہ ہے, اور یہ جو حمزہ ہے یہ زائد ہے تسنیہ کے لیے ہے. وہ انکانت للتانیث تسنیہ کے لیے ہے. تو اگر تسنیہ کے لیے ہو تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا. جیسے حمراء سے حمراوانی, جبکہ قراء سے قراوانی نہیں اس لیے کہ حمزہ اصلی ہے تو قراءانی تسنیہ ہوگا, لیکن حمراء سے حمراوانی. وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ وَاوًا أَوْ يَاءً اور اگر وہ حمزہ واو یا اصلی سے بدلا ہوا ہو, اور اگر وہ حمزہ واو یا اصلی سے بدلا ہوا ہو جاز فیہ الوجہانی تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں. جیسے کساوانی اور کساآنی, کساوانی اور کساآنی. اب دیکھیے کساوانی یہ اصل میں کساؤن کا تسنیہ ہے, کساؤن کا تسنیہ ہے. اب جب کساؤن کا تسنیہ ہے تو اس میں دو صورتیں جائز ہے, دو طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو حمزہ ہے اسی کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر کے تسنیہ بنا دیا جائے جیسے کساآنی, اور دوسرا یہ کہ حمزہ کو واو سے بدل کر آخر میں الف نون کا اضافہ کیا جائے جیسے کساوانی, اس کی اصل کساؤن, اب کساؤن حمزہ کو واو سے بدل کر الف نون کا اضافہ کر دیا گیا, اور کساآنی میں حمزہ کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھتے ہوئے الف نون کا اضافہ کر دیا گیا. رداؤن اور رداءانی اس کا بھی یہی قاعدہ ہے, حمزہ کو واو سے بدل کر آخر میں الف نون کا اضافہ کیا جائے یا حمزہ کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جائے, دونوں طرح پڑھنا درست ہے. کساؤن کے معنی آتے ہیں چادر, رداؤن کے معنی بھی چادر. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ اور اضافت کے وقت اس کے نون کو حذف کرنا واجب ہے, یعنی تسنیہ کے نون کو اضافت کے وقت حذف کرنا واجب ہے. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ نُونِهِ میں ہاں ضمیر کا مرجع المثنى, تسنیہ کے نون کو اضافت کے وقت حذف کرنا واجب ہے. تقولو جیسے آپ کہیں گے جانی غلاما زید و مسلما مصر, اس کی اصل تھی جانی غلامانی زید اضافت کی وجہ سے نون گر گیا, و مسلمان مصر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيثِ فِي تَثْنِيَةِ الْخُصْيَةِ وَالْإِلْيَةِ اور اسی طرح تائے تانیث کو حذف کر دیا جاتا ہے, تائے تانیث کو حذف کر دیا جاتا ہے خصیتن اور الیتن کے تسنیہ میں, اور اسی طرح تائے تانیث کو حذف کر دیا جاتا ہے خصیتن اور الیتن کے تسنیہ میں خاصتاً خاص طور پر. تقولو آپ کہیں گے خصیانی
اصل میں تسنیہ ہونا چاہیے تھا خصیتانی، اس لیے کہ تائے تانیث کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن خصیتانی اور الیتانی کے بجائے اس کو پڑھا جاتا ہے خصیانی اور الیانی۔ اب دونوں جگہ سے تسنیہ میں تائے تانیث کو حذف دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی تائے تانیث نہیں ہے اور الیانی میں بھی تائے تانیث نہیں ہے۔ خصیتن کے معنی تو خصیے ہی آتے ہیں، اور الیانی کے معنی دمبے کی دو چکتی یا دمبے کے دو پٹھے وغیرہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، گویا کہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ خصیتانی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اصل دو خصیے مل کر ایک ہے، الیانی دو الیے مل کر یا دو پٹھے مل کر ایک ہی چیز ہے، تو جب ایک ہی چیز ہے تو اس کو اسی طرح کہا جائے گا خصیانی اور الیانی تسنیہ میں۔ فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، گویا کہ وہ شیء واحد ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنًّى إِلَى الْمُثَنَّى يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، اور جان لیجئے کہ جب تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف کی جائے، جان لیجئے کہ جب تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف کی جائے، يعبر عن الاول بلفظ الجمع، تو پہلے کو لفظ جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم قاعدہ ہے، اس پر آپ توجہ دیجئے، قرآن کریم میں بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ وَاعْلَمْ، جان لیجئے، أَنَّهُ کہ اذا اُرِیدَ، جب ارادہ کیا جائے تسنیہ کی اضافت کا تسنیہ کی طرف، یعنی مضاف بھی تسنیہ ہو اور مضاف الیہ بھی تسنیہ ہو، تو يعبر عن الاول، تو مضاف کو لفظ جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے، پہلے کو لفظ جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے باری تعالیٰ کا فرمان والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اب ایدیہما ہاتھ دو ہوتے ہیں، اس لیے کہ چور کے جو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں وہ ایک چور کے ایک، دوسری چور کے ایک، تو اب یہ تسنیہ ہے، یہ تسنیہ ہے، یعنی ان کی یداہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ لیکن آپ دیکھیے یدا تسنیہ کے استعمال کرنے کے بجائے یہاں ایدی جمع کا استعمال کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی تسنیہ یدا اور ہما ضمیر بھی تسنیہ۔ اب جب دو تسنیہ ایک ساتھ جمع ہو گئے اور ایک کو مضاف بنایا جا رہا ہے دوسرے کو مضاف الیہ، تو پہلے کو جو مضاف ہے اس کو جمع سے تعبیر کیا گیا۔ وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ اجتماع تثنیتین فیما تأکد الاتصال بینہما لفظا ومعنى، اور یہ اس لیے کہ دو تثنیہ کے اجتماع کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے فیما، ان چیزوں میں، فیما تأکد الاتصال بینہما، جن کے درمیان لفظا اور معنی، جن کے درمیان لفظاً اور معناً اتصال مؤکد ہو۔ وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ تَثْنِيَتَيْنِ فِيمَا تَأَكَّدَ الْاتصَّالُ بَيْنَهُمَا لَفْظًا وَمَعْنًا، اور یہ اس لیے کہ دو تثنیہ کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ان میں جن کے درمیان لفظاً اور معناً اتصال مؤکد ہو۔ اس کو پہلے آپ سمجھ لیجئے، بہت اہم قاعدہ ہے۔ دو تثنیہ کا اجتماع ناپسندیدہ ہوتا ہے ان چیزوں میں جن میں لفظاً اور معناً اتصال ہو۔ لفظاً اتصال کا مطلب مضاف مضاف الیہ ہو، اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ میں لفظاً اتصال ہوتا ہے، جیسے ایدیہما میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظاً اتصال ہے۔ اور معناً اتصال کا مطلب یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا جز ہو، مضاف مضاف الیہ کا جز ہو۔ اب جب لفظاً اور معناً اتصال کا مطلب آپ سمجھ گئے تو اب اس مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھ لیجئے۔ ایدیہما، یہ ایدیہما میں ایدی مضاف ہے اور ہما مضاف الیہ ہے، تو لفظاً اتصال ہے۔ اور معناً اتصال اس طرح ہے کہ یدن ہاتھ، یہ اسی مضاف الیہ کا ایک جز ہے، یدن ہاتھ مضاف الیہ، یعنی ان دونوں کا ایک جز ہے، دونوں کا ہاتھ ان مضاف الیہ کا جز ہے، تو معناً بھی اتصال ہے۔ اب جب لفظاً اور معناً دونوں طرح اتصال پایا جا رہا ہے تو اسی صورت میں مضاف کو جو تثنیہ ہے جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ محض اولا اور بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ لیکن کلام عرب میں اس طرح کی تعبیر جب دونوں مضاف مضاف الیہ تثنیہ ہو اور اس میں لفظاً اور معناً اتصال مؤکد ہو، تو اسی صورت میں کلام عرب میں دونوں تثنیہ کا استعمال کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔
ہاں اگر لفظاً اور معناً اتصال نہیں ہے، لفظاً اتصال ہے معناً اتصال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اجتماع تثنیتین یہ بھی کلام عرب میں ناپسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا ہے تثنیہ کا۔ ہم سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، تثنیہ کی تعریف کیجیے۔ دوسرا سوال، اسم مقصور اور اسم ممدود کے تثنیہ بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تیسرا سوال، اضافت کے وقت تثنیہ کے نون کا کیا قاعدہ ہے؟ چوتھا اور آخری سوال، دو تثنیہ کی اضافت میں پہلے تثنیہ کو کب جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کیوں تثنیہ کے بجائے جمع لانا بہتر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔